أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة القریش مکی ہے، 4 آیت ہے اس کے اندر. نازل ہونے کے اعتبار سے 29ویں صورت ہے. اس سے پہلے 28 صورتیں آ چکی ہیں. قریش عرب کے قبائل میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی منسوب ہیں. آپ کا سلسلہ نسب میں 13ویں جد امجد حضرت کنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہ جن کی نسل میں جن سے قریش شروع ہوا ہے. اس طور پر ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مریم بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ. 13ویں جد امجد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت نضر بن کنانہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں کنانہ کو منتخب فرمایا اور اس کی اولاد میں قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں سے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا ہے. اس قبیلے کو ایک تو یہ ہے کہ اس قبیلے کا خاص طور پر اللہ نے یہاں پر نام لیا ہے اطراف میں، چونکہ بیت اللہ کے اطراف میں یہ چونکہ بہت بڑا قبیلہ ہے، یہی قبیلہ بسا ہوا تھا. قریش اس قبیلے کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. انہی میں سے ایک وجہ یہ بھی ارشاد فرمائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں جو جد امجد ہے حضرت قصی بن کلاب، انہوں نے سارے کے سارے جو مکہ سے باہر بھی جو لوگ قریشی بسے ہوئے تھے، قریش خاندان اور قبیلے کے جو لوگ ادھر اطراف میں بسے تھے، ان سب کو لا کر حرم میں داخل کیا اور حرم کے اندر جمع فرما دیا تھا. قرشہ تقرش کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں. بعض حضرات نے قریش نام رکھنے کی وجہ ایک اور بتائی ہے کہ چونکہ یہ بے آب ہو گیا، یعنی اس اعتبار سے کہ چونکہ یہاں پر تو وادی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ایک دم میدانی علاقہ تو نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے غلے اگیں گے. یہاں کے لوگ باہر جاتے تھے، پیسہ جمع کر کے لاتے تھے، تو جمع کرنے کی وجہ سے تقرش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، اس وجہ سے قریش اس خاندان اور قبیلے کا نام پڑا. ایک بہت اہم وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو بیان فرمایا ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جس کو بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ قریش کہتے ہیں سمندر کے اندر ایک جانور ہوتا ہے، قریش اس کا نام ہے. سمندری ایک جانور ہے جس کا نام ہے قریش، اور وہ سارے کے سارے جانوروں پر غالب رہتا ہے. تو چونکہ یہ قبیلہ بھی سارے کے سارے قبیلوں کے اعتبار سے غالب تھا مکہ کے اندر، یعنی بہادری میں، شجاعت، بہادری، طاقت اور دوسرے لوگوں کی خدمت گزاری، حجاج کرام کی خدمت گزاری، مال خرچ کرنا، بہادری، ہر اعتبار سے یہ غالب تھا. اور حضرت کنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو جد امجد ہے، یعنی جن لوگوں کے عقائد بھی بالکل ٹھیک تھے، عقائد بھی برباد جو ہوئے ہیں وہ بعد میں ہوئے ہیں یہاں پر، وہ اس طور پر کہ قریش ہی کا ایک قبیلہ تھا. قریش جو ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کی ایک شاخ تھی بنی خزاعہ، اس کا ایک شخص تھا عمر بن لوہی. عمر بن لوہی نے یہاں پر جو ہے شرک کی ابتدا کی ہے مکہ کے اندر. باہر گیا، کہیں دیکھا جا کر کے لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں تو لہٰذا وہاں سے مانوس ہوا تو لے کر آ گیا تھا. اسی طور پر یہاں پر اس نے جو ہے مکہ حرم کے اندر یعنی کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر رکھ دی.
بعد میں لوگوں نے پھر حابیل جو تھا، حابیل کا بھی جو ہے ایک مجسمہ تیار کر دیا گیا، اور اسی طور پر جو ہے ایک اصاف اور نائلہ، ایک واقعہ پھر بعد میں ہوا کہ دو شخص تھے، نائلہ یہ عورت تھی، اصاف جو تھا یہ مرد تھا، دونوں نے آ کر کے اللہ کے گھر میں یعنی حرم کے اندر آ کر کے مکالہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہیں پر پتھر بنا دیا تھا۔ تو بہرحال یہ مرد ہی کی شکل میں اصاف اور نائلہ جو ہے عورت ہی کی شکل میں کھڑی باقی رہ گئی، تو کچھ دنوں تو عبرت کی نظر سے وہ دیکھتے رہے کہ نہیں واقعی ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹا ہے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ان کو پوجا پاٹ شروع ہو گئی، عبادت ہونے لگی۔ قریش یہ قبیلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، نظر بن کنانہ سے یہ قبیلہ چلا ہے، اور یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، ظاہر سی بات ہے 13 جد امجد ہے، 13 آپ کے دادائیں ہیں، تو ان کی جو ہے اولاد ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قریش کے اوپر خاص طور پر اور پورے کے پورے عرب کے اوپر عام طریقے سے اللہ رب العزت نے کچھ احسانات ارشاد فرمائے ہیں۔ مانوس ہو گئے ہیں قریش لوگ، عادی ہو گئے ہیں قریش لوگ، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، عادی ہو گئے ہیں سردی کے سفر کے اور گرمی کے سفر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے جب واپس تشریف لائے تو آپ نے معراج کا واقعہ رکھا، راتوں رات اللہ نے مجھے بلایا، مجھے مسجد بیت المقدس شام بلایا گیا، وہاں پر میں نے نماز پڑھائی اور پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پورا واقعہ جب بیان فرمایا تو لوگ جو ہے حیران رہ گئے اور وہ انکار کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے جو اوپر کی بات کر رہے ہیں وہ تو اوپر کی بات ہے ہی، ہمارے بالکل اوپر کی باتیں ہو رہی ہے، بالکل وہم میں نہیں آ پا رہی ہے، گمان بھی نہیں ہو پا رہا ہے، یقین تو کیسے ہو؟ لیکن آپ جو نیچے زمین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ زمین کی بھی باتیں ہمارے اوپروں سے اڑ رہی ہے، ہمارے سروں سے گزر جا رہی ہے۔ یعنی آپ کو یہاں سے جو ہے مسجد بیت المقدس تو شام میں ہے، شام میں ہم جاتے ہیں تو 2 مہینے لگتے ہیں ہمیں جانے کے لیے، تم بتا رہے ہو لمحہ کے لمحہ میں رات بھر، آپ صبح کو موجود ہو بتا رہے ہو رات میں یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، انکار کر دیا۔ یہاں پر چونکہ یہ جو وادی ہے غیر ذی زرع تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہاں پر بسایا، اس کے بعد قبیلہ جرہم بسا، بہرحال یہ آباد ہوا ہے۔ دعا فرمائی تھی اللہ اس وادی کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ یہاں پر یہ بات تھی کہ یہاں پر جو ہے چونکہ غلے اگتے تو نہیں تھے، لیکن یہاں سے لوگ اب تجارت کے لیے باہر جاتے تھے، سامان اپنے یہاں سے لے کر جو یہاں پر ہے وہ سامان وہاں لے کر کے چلے گئے ہیں، وہاں سے لے کر کے یہاں پر آ کر فروخت کر دیا تجارت کی غرض سے۔ تو 2 سفر تھے ان کے، ایک سردی کا سفر، ایک گرمی کا سفر، رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی کا سفر اور سردی کا سفر۔ سردی میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے، یمن چونکہ گرم علاقہ تھا، اور گرمی جب یہاں مکہ میں پڑتی تھی تو پھر یہ شام کی طرف سفر کرتے تھے، شام ٹھنڈا علاقہ، 2 مہینے وہاں پر لگتے تھے۔ اب وہاں پر جا کر کے کچھ دن وہاں گزارتے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے کچھ انعامات اور احسانات کو ارشاد فرمایا ہے، چاہیے کہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی جس نے انہیں کھانا کھلایا بھوک میں اور امن دیا خوف سے، یہ خاص طور پر تمہارے لیے ہے۔ اب ان کا حال یہ تھا کہ جب یہ یہاں سے جاتے تھے تو راستے میں لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، چونکہ بیت اللہ کا گھر ہے، مکہ کے لوگ آئے ہیں، اس اعتبار سے ان کی تواضع ہوتی تھی، ان کو گھی اور مکھن کھلائے جا رہے ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، خوب خدمتیں ہو رہی ہیں، بستر لگائے جا رہے ہیں، راستے میں بھی ان کے سارے انتظامات، اور جہاں جاتے تھے شام میں جائیں یا یمن میں جائیں وہاں بھی لوگ مکہ بیت اللہ کی وجہ سے ان سے بھی محبت کرتے تھے کہ دیکھو یہ بیت اللہ کے مجاور لوگ آئے ہیں، خادم لوگ آئے ہیں، اور برکت کی وجہ سے کہ مکہ کی چیزیں لائے ہیں، برکتاً زیادہ پیسوں میں لے لیتے تھے، زیادہ پیسوں میں خرید لیتے تھے، اور اپنی چیزیں ان کو سستے میں دے دیتے تھے، تو اس سے کافی نفع یہ حاصل کر لیتے تھے۔ انہی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو ایک تو تمہارا یہ سفر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ تم اس میں خوب نفع حاصل کرتے ہو،
الذی اطعمہم من جو، خوب نفع مل جاتا ہے تمہیں، تمہاری چیزیں برکت کے چکر میں وہ لوگ خوب جو ہے خرید لیتے ہیں، مہنگا مہنگا کر کے خرید لیتے ہیں، اور اپنی چیزیں تمہیں جو ہے تمہارے خادم ہونے کی وجہ سے اللہ کے گھر کا تمہیں فروخت کر دیتے ہیں آسانی سے، سستے میں، اور کھانا کھلا دیتے ہیں بالکل فری میں، تمہاری خدمت کی جا رہی ہے، یہ سب تو اللہ کر رہا ہے۔ آمنہم من خوف، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی قافلہ چلتا تھا، یمن جائے، شام جائے، جہاں بھی جائے، ان کو چور اچکے جو ہے چرا لیتے تھے، وہاں پر ڈاکہ زنی ہوتی تھی، لیکن جب یہ قافلہ چلتا تھا مکہ والوں کا خاص طور پر، تو ان کے اوپر اللہ کا کرم یہ ہوتا تھا خاص طریقے سے، لوگ چور بھی ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کرتے تھے، ڈاکو بھی ان کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے کہ نہیں اللہ کے گھر کے مجاور لوگ آ رہے ہیں، مکہ کے لوگ ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں، کوئی ایک آدھ بہرحال جو زیادہ ہی شرارتی ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے احسانات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے تجارت کے لیے وہاں بھیج رہے ہیں تو وہاں سے نفع حاصل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کھانے بھی کھلا رہے ہیں، بستر مل رہے ہیں، اور بے خوف ہو کر تم جا رہے ہو، آ رہے ہو آرام کے ساتھ۔ تو اللہ کا ایک اہم حکم ہے، رب ھذا البیت، تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، اس گھر کی نہیں، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ کا گھر کے بارے میں بہت مختصراً یہ کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہے، یعنی اس کو جو تعمیر کیا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے، اس کے بعد ایک طوفان جب آیا ہے، طوفان نوح، تو یہ بالکل منہدم ہو گیا اور پورا ملبہ جو ہے اس کا بہا لے گیا پانی، صرف بنیادیں اندر جو باقی رہ گئی تھی، بہرحال جب پانی آتا ہے تو نیچے کی بنیادیں تو باقی رہ ہی جاتی ہے، تو مٹی چونکہ آ گئی ہے تو اوپر کا تو ختم ہو گیا، نیچے بنیاد باقی ہے۔ دوسری مرتبہ جو بنیاد یہاں پر جو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام، دونوں نے مل کر، اس کے بعد پھر حال آیا ہے اس پر، تو پھر جو اس کی جو بنا ہوئی ہے، اس کی جو تعمیر کی ہے، وہ قبیلہ جرہم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہاں آباد ہوا۔ اس کے بعد اس کی جو چوتھی تعمیر کی ہے وہ قریش مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بالکل ہوتے ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا اس زمانے میں یہاں پر یہ تعمیر کی گئی ہے۔ یہ حتیم کی جو جگہ ہے یہ اسی زمانے میں باقی رہ گئی ہے، ورنہ پورا جو حتیم ہے وہ اندر ہی تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی، اور جرہم قبیلے نے بھی اس کو پورا مکمل بنایا تھا۔ آج جو وہ دیواروں کا باہر حصہ باقی رہ گیا ہے، قریش نے چونکہ یہ شرط لگائی تھی، یہ شرائط رکھی تھی کہ کوئی بھی ناجائز طریقے کا پیسہ اس میں نہیں لگایا جائے گا، تو چونکہ ان کے پاس اتنا ہی پیسہ ہو پایا تھا کہ اتنے پہ چھت ڈال سکے، آگے کا پیسہ ان پاس نہیں تھا، تو لہٰذا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اسی بنا پر تعمیر کروں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا، چونکہ اس وقت جو ہے 2 دروازے بھی تھے اس میں، اور پورا کا پورا یعنی جتنی بھی جگہ ہے پوری تعمیر تھی، پوری چھت میں تھی۔ لیکن بہرحال میں یہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ تیری قوم میں کوئی تفرقہ نہ پڑ جائے، کوئی پریشانی نہ کھڑی ہو جائے، کیونکہ بہرحال بنانے کے لیے تو گرانا پڑتا ہے، اور گرانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لوگوں کی ایک محبت جڑی ہے، احساسات جڑے ہیں، لوگ دیکھیں گے اللہ کے گھر کو گرایا جا رہا تو منتشر نہ ہو جائے، انتشار نہ پھیل جائے، لیکن بہرحال آپ کی دلی چاہت یہ تھی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے بعد ایک طرف تو یزید کی حکومت رہی ہے، اور حجاز میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت آ گئی۔ آپ نے اسی بنا پر، چونکہ آپ کی خالہ تھی حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور وہ روایت چونکہ پہنچی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، تو آپ نے جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شہید کرا کر دوبارہ سے تعمیر فرما دیا تھا، اسی بنا پر، اسی طریقے پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مطابق تھا، اور جو چاہت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف آیا، تو حجاج بن یوسف نے پھر سے اس کو جو ہے شہید کرا دیا، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے پر بنا دیا جس طرح پر اب موجود ہے۔ اس کے بعد پھر سے جو ہے لوگوں نے چاہا تھا کہ اس کو تعمیر کر دیا جائے اسی نہج پر کہ جس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی تعمیر کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بھی۔ وقت کے جو امام حضرت امام مالک ابن انس
रहमहुल्लाह तआला अन्हु ने फतवा जारी किया था कि बहरहाल लोगों अब इसको इसी तरीके पर और इसी तरह पर रहने दो, कहीं लोग जो है सिर्फ इसी के साथ में रह कर के जो है मामला न करते रहे। बहरहाल उसके बाद से अब वो बिल्कुल उसी नहज पर है कि जिस पर हज्जाज बिन यूसुफ ने उसको तामीर किया। हालांकि वाक़यात और हालात तो उसके बाद भी आए हैं, तूफ़ान वगैरह जो भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन अल्लाह की शान के वो अभी बेहतर उसी नहज पर बिल्कुल बाकी है, मौजूद है। असल मकसद ये था कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, चाहिए कि ये इबादत करे इस घर के रब की। ये काबा मस्जिद इलैह है, हमारे लिए मस्जिद इलैह है, मस्जिद नहीं है। इसकी तरफ सजदा किया जाता है, इसको सजदा नहीं किया जाता। बाकायदा एक शख्स गुजरा है, आर्य समाज का बहुत बड़ा लीडर और मुफट लीडर था, दयानंद, पंडित दयानंद सरस्वती। उसने अपनी एक किताब भी लिखी है सत्यारत प्रकाश के नाम से। उसके अंदर जो है बाकायदा उसने 14वां बाब जो बांधा है कुरान पर एतराज़ात का बांधा है। तो कुरान पर बहुत सारे एतराज़ात बहरहाल उसने किए हैं। एक एतराज़ उसने ये भी किया है उसमें कि अगर मुसलमान हमारे बारे में कहते हैं कि हम बुत परस्त हैं, मिट्टी पूजते हैं, पत्थर पूजते हैं, तो मुसलमान भी तो पत्थर की पूजा करते हैं। काबा के सामने जाइए, वहाँ भी तो एक घर है, पत्थर का एक घर है, उसकी तरफ वो सजदा करते हैं, उसको वो सजदा करते हैं। एक तो मसाला अब यहाँ पर ये है, मसाला ये है समझने का कि देखिए बैतुल्लाह के जब बिल्कुल सामने खड़ा हो एक आदमी, वहाँ पर लाजिम है, फ़र्ज है कि वो बिल्कुल रुख उसका बिल्कुल 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर ना हो, बिल्कुल बैतुल्लाह की तरफ होना ज़रूरी है। अगर उसके बाहर कोई शख्स है, बाहर ममालिक में है, हम यहाँ हैं या दूसरी जगह पर है, तो फिर उसके लिए जो है सिमत काफ़ी होती है, सिमत काफ़ी होती है। डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री भी चल जाएगा, नमाज हो जाएगी बहरहाल। तो बहरहाल अब जवाब उसका जो हज़रत मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है उस शख्स का, यानी उस पंडित का, कि उसने जो एतराज़ किया था कि मुसलमान भी काबा की तरफ सजदा करते हैं। तो आपने फरमाया है कि देखिए मुसलमान अल्लाह के घर की तरफ, इस घर की तरफ, इस पत्थर के घर की तरफ, ये घर मुसलमानों के लिए मस्जिद इलैह है, मस्जिद नहीं है। इसको सजदा नहीं किया जाता, इसकी तरफ सजदा किया जाता है, सजदा अल्लाह को किया जाता है। अगर ये घर ना भी हो, सजदा इधर किया जाएगा, तब भी किया गया है। बहुत से दौर ऐसे आए हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जैसे अभी बात आई कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने में, आपके खिलाफत में, आपकी हुकूमत में जब इसको तामीर किया गया है तो जाहिर सी बात है शहीद किया गया है। तो जितना दिन वो नहीं रहा है तो नमाजें तो हुई है, नमाज उसी की तरफ हो रही है। बहरहाल असल मसला ये है कि अल्लाह के लिए अल्लाह को सजदा किया जाता है, सजदा अल्लाह को किया जाता है, घर को नहीं। तो बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, चाहिए कि इबादत करे इस घर के रब को। इस घर के रब को सजदा करने का बाकायदा हुक्म अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। एहसानात को बयान करने के बाद वह एहसानात क्या है? वह एहसानात है कि हम तुम्हें जो है सर्दी और गर्मी की, तुम्हें जो है ख़रीद व फरोख्त का एक, तुम्हारे दिलों के अंदर ये बात भी डाल दी कहाँ जाना है, क्या करना है, वहाँ से नफ़े हो रहे हैं। और तुम्हारे लिए इतना कि लोग जो है खड़े हुए हैं कि भाई मक्का के लोग आ रहे हैं, इनकी खिदमत करो, इनके लिए खाने, इनके लिए चीज़ें। आमनहुम मिन खौफ, कोई डाकू, कोई रहज़न तुम्हें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें तो हमारी तरफ से हैं, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर किया है। ए कुरैश, ख़ास तौर पर तो चूँकि मक्का बैतुल्लाह के आसपास में कुरैश मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा कबीला मौजूद है, इस एतबार से खिताब किया जा रहा है। वरना तो वैसे तो कुरान चूँकि एक मौजिज़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत तक के लिए, तो कुरान एक मौजिज़ा है। और इसका एजाज़ ये है कि कुरान खिताब करता है जो इसके सामने होते हैं। उस वक्त कुरैश से खिताब था, लेकिन आज मुझसे, आपसे और इस दुनिया में बसने वाले सारे के सारे इंसानों से खिताब है इस सूरत का। इबादत करें इस घर के रब के लिए, उसके अलावा किसी के सामने न झुके। आदि हो गए हैं कुरैश लोग, आदि हो गए हैं सर्दी के सफर के और गर्मी के सफर के। चाहिए कि वो इबादत करें इस घर के रब की, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', जिसने कि उन्हें खाना खिलाया भूख में, व आमनहुम मिन खौफ, और अमन दिया उनको खौफ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन।